السلام علیکم۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامطار و عجائب الامطار میں لکھتے ہیں، مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجات وہم پرست بھی۔ اسی بدعقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت یعنی جن مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوہ میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بت خانے میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی۔ لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قراندازی ہوتا تھا۔ اس بار قراندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دلایا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصہ ہوا تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم دائی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو برکات کی آمد اور عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ بات 1314 کی ہے۔ اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنے مسکن بنایا اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے اور اسی مٹی پر دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص، لیکن ایک تنہا ایک امت کا کام کر گئے۔ میرا یقین ہے کہ آج بھی ان کو برابر اجر مل رہا ہوگا۔ السلام علیکم۔